اچھا من جاء بہ، لایا کون اس کو عدم سے وجود میں؟ جواب دیا جائے انا خلقنا الانسان، ہم انسان کو پیدا کرنے والے، ہم نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ دو، من این جا، کہاں سے آیا اس کا سوال، من جاء بہ، لایا کون؟ اللہ۔ تیسرے کیف جاء، آیا کیسے، مادہ کیا ہے؟ بولا نطفۃ امشاج، ماں باپ کے ملے ہوئے قطرے سے آیا ہے۔ جی کچھ بتائیے، نطفۃ امشاج کیف جاء، کیسے آیا؟ الی این جاء، الی این، لماذا جاء، لماذا جاء، کیوں آیا وہ، آیا کیوں ہے وہ؟ بتایا تاکہ دنیا میں وہ یا تو شاکر ہو یا ناشکرہ ہو۔ سب سے بڑا شکر توحید ہے، اور سب سے بڑا کفر شرک ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو عبادت یہ توحید ہے، اور سب سے بڑا شکر یہ توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اے موحدین، یعنی وہاں شکر کی تفسیر موحدین سے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب سب سے بڑا شکر توحید اور سب سے بڑی ناشکری شرک ہے۔ یہاں یہ آزمانے کے لیے بتا، اچھا الی این ینتہی، جانا کہاں تک ہے؟ بتایا گیا جنت میں یا جہنم میں، یہ بتا دیا گیا۔ ان پانچوں سوال کا جواب صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے، بقیہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہاں تک، ان کی ابتدا بھی صحیح نہیں ہے اور ان کی انتہا بھی صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں بندر سے انسان بنا ہے، اچھا ان کی ابتدا بھی صحیح نہیں ہے، اور بس آدمی مر گیا، لاسٹ اس جرنی پر چلا گیا، بس مرنے کے بعد مرنے کی سرحد پر سارا معاملہ ختم، سارا تام جام ختم۔ لا لا لا، نہ ان کی ابتدا صحیح ہے نہ ان کی انتہا صحیح ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ قرآن حکیم نے ان پانچوں اہم سوالوں کے جوابات دیے۔ کہاں سے آئے ہو، کون لایا ہے، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو، جانا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اہم سوالات، ویری امپورٹنٹ کوشچن، یو ہیو ٹو نو۔ جی جاننا ہے آپ کو کہ جوابات، جانا کہاں ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ للعبد بین یدیہ موقفان، للعبد بین یدی اللہ موقفان، اللہ کے سامنے بندے کو دو جگہ کھڑا ہونا ہے۔ جی ایک تو بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے بین یدیہ سے، فی الصلاۃ، صلاۃ میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک موقف کھڑے ہونے کی جگہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا سوال جواب کے وقت، یہاں بھی کھڑا ہے اور وہاں بھی کھڑا ہے، اور یہاں بھی رب سے ملاقات کرتا ہے، اس لیے کہ یہ نماز معراج میں ملی ہے، رب سے ملاقات ہوئی، اگرچہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن آواز تو سنی نا، ملاقات ہوئی، ملاقات۔ تو نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے آدمی کی، یہاں کھڑا ہوتا ہے تو اچھا، اور پھر سوال جواب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو دو ہی موقف، نماز صحیح کر لو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تمام کی تمام آسانیاں آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ دو ہی موقفات ہیں، حراجی راجی۔ اللہ اکبر۔ سورہ نازعات ہے، نزع کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے سے کسی چیز کو کھینچنا، فرمایا گیا فرشتے جان کو بڑی جھٹکے سے کھینچتے ہیں، جی کافروں کی، اور والناشطات نشطا، اور مومنوں کی بڑی آسانی سے۔ انشوتا کا مطلب ہوتا ہے انشوتا، لائک دیٹ، یو کین سی، یہ گرا ہے، ہلکی گرا، ڈھیلی گرا، اس کو انشوتا کہتے ہیں۔ جی اب جیسے ڈھیلی گرہ کو آدمی بڑی آسانی سے کھول سکتا ہے، ایزیلی کھل گئے،
تو انشوتا کہتے ہیں ڈھیلی گرہ کو جسے آسانی سے کھولا جا سکے، وہی لفظ لائے گئے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا مشتق من الانشوتا، یعنی مومنوں کی جان کو بڑی آسانی سے نکال لیا جائے گا جیسے ڈھیلی گرہ کو بڑی آسانی سے کھیل. اللہ اکبر. اچھا، نظر کا مطلب کھینچنا. ایک طوطا ہے، طوطا جی پنجرے میں بند ہے، اس کا پنجرے کا دروازہ بھی بند ہے، لیکن چاروں طرف خونخوار بلیاں ہیں، چاروں طرف خونخوار بلیاں ہیں. یہ پنجرا ہے، پنجرے میں طوطا ہے اور یہ پنجرے کا دروازہ بند ہے. پنجرے کی کھڑکیوں سے سب دکھ رہا ہے کہ چاروں طرف خونخوار بلیوں نے اسے گھیر رکھا ہے، پنجے مار رہی ہیں کس کے اوپر؟ پنجرے کے اوپر. اندازہ لگائیے کہ اس طوطے کا کیا حال ہوگا. اب نفسیات کیا کہتی ہے؟ پنجرے کا دروازہ اگر کھول دیا جائے تو نکل کر بھاگتا نہیں، اس قدر ڈرا ہوا ہے کہ وہ سکڑا اسی میں بیٹھا ہے، بلی ہاتھ ڈال کر کے اسے کھینچ لیتی ہے. مطلب ہے طوطے کی حیثیت ہے تمہاری روح کی. بھاگے ہوئے ہو تم، بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ فرشتہ جیسے ہی آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ روح بالکل اسی طوطے کی طرح سہم جاتی ہے ڈر کر کے، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے. باسطو ایدیہم، جیسے یہاں بلیاں اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر کے، پنجوں کو بڑھا کر کے اس کو کھینچ لیتی ہیں، 9ویں پارے میں ہے کہ فرشتے جان کیسے کھینچتے ہیں. باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکل یہاں سے. جیسے یہ طوطا ہے. یہ مثال یاد رہے جی. مراحل بڑے خوفناک ہیں آگے. زندگی یہ خواب ہے، سب کچھ آئے ہوئے نہیں ہے. یہ تیرا، وہ میرا. This is mine, that is mine. What is yours? What is yours? کیا ہے تمہارا؟ کیا ہے تمہارا؟ Nothing is yours. کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. سورہ تکویر ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تکویر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کارا کہتے ہیں عربی میں دھوبی کی گٹھری کو. آپ کے یہاں دھوبی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایک گٹھری ہوتی ہے، ایسے پھیلاتا ہے. یہ کارا ہے، کارا دھوبی کی گٹھری. اس کے بعد آپ کا کپڑا، ان کا کپڑا، پھر ان کا کپڑا، پھر یہ کپڑا، پھر یہ کپڑا، اس کے بعد اس کو لپیٹ دیتا ہے ایسے. اب دیکھو، لپیٹنے کے بعد کچھ دکھائی دیتا ہے کیا؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا، لپیٹ لیا. ایسے ہی سورج، چاند، ستارے، سورج کو ایسے ہی لپیٹ دیا جائے گا جیسے گٹھری میں دھوبی کپڑوں کو لپیٹ دیتا ہے اور کپڑے دکھائی نہیں دیتے. ایسے ہی سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ اپنی روشنی کھو دے گا. جیسے کتاب کو لپیٹنے کے بعد کتاب دکھائی نہیں دیتی کس کلر کی ہے، ایسے ہی دھوبی کی گٹھری کی طرح اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، دکھائی نہیں دے گا. رب تعالیٰ کی قدرت دیکھو. اللہ، ایک تو ڈر پیدا ہوتا ہے، دوسرے محبت ہوتی ہے کہ ہم اس رب کو مانتے جو اتنا طاقتور ہے، اور محبت اس وجہ سے کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم، پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا ہے. تو محبت نہیں ہوتی ہے؟ کتنی محبت ہو جاتی ہے. کوئی جرم کریں، پولیس دیکھ لے، بخشتی ہے؟ کوئی رحم نہیں کیا جاتا، کوئی رحم نہیں کیا جاتا. ڈائریکٹ پٹائی شروع ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، بندہ کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اسے ڈھیل دیتا ہے. کائنات میں جو قانون امہال ہے، ڈھیل دینے کا قانون، یہ در حقیقت اس کے رحم کی دلیل ہے. بہت بڑا، بہت رحیم، بہت رحیم. اللہ اکبر. ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. ابھی جمے کھڑے ہیں نا، بھاگیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح. گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانور جمع ہو جائیں گے. شیر بھی وہیں، بکری بھی وہیں. شیر بکری کی طرف نہیں دیکھے گا، اتنا ڈرا ہوا ہوگا. اللہ، قیامت کے دن. ہاں، شیر بکری کو دیکھ لے چھوڑتا تھوڑی ہے، کھا لے گا، لیکن سارے جانور جمع ہیں. کچھ نہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، دریا کو کھولا دیا گیا ہے، دریا آبادی پر چڑھائے ہیں. اور تمام نفوس کو جوڑا جمع کر دیا جائے گا. پھر یہاں
زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جی بچے جو مارے جا رہے ہیں میزائلوں سے، ان کی لاشیں بے گور و کفن ہیں، کتے ان کی لاشوں کو کھا رہے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں، ظالم بھی نگاہ میں ہے اور مظلوم بھی نگاہ میں، ظلم کرنے والے بھی اس کی نگاہ میں، بچے بھی اس کی نگاہ میں، کوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ یہ زندہ درگور کر دی گئی لڑکی ہے جسے زمین کھود کر کے اس میں ڈال کر کے مٹی برابر کر دی گئی، اس لیے کہ وہ بیٹی لڑکی۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، اپنے گھروں سے جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو کبھی بھولتی نہیں۔ کچھ ہو جائے، ارے ابا بیمار ہے چلو بھائی، امی بیمار ہے چلو، بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے بچی۔ یہ 22 ننگوار تھیں عربوں کے نزدیک، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اللہ کھڑا کر دے گا وہ بچی کو اور ظالم کو، پھر بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیری خطا کیا تھی کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ در کر دیا؟ بتائیے، رب تعالیٰ مظلوم سے پوچھ رہے ہیں، ظالم سے نہیں پوچھ رہے ہیں تو نے گاڑا کیوں زندہ، مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے، بچی سے، تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ظالم یہ نہ سوچے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، اور مظلوم دلگیر نہ ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا تو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، مکمل حساب ہو، مکمل حساب، کوئی یہ نہ سوچے کہ بچ جائیں گے۔ جہنمیوں کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے، یہ تو آدمی مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے۔ جہنم کی زندگی بتائیے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا زندہ رہے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، کون سی زندگی؟ یہ بیچ بیچ کی زندگی کون سی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں آدمی نہ مر رہا ہے، اس لیے موت تو ذبح کر دی گئی ہے، نہ مر رہا ہے اور نہ جی رہا ہے، کون سی زندگی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام قرآن حکیم کو سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی، وہ کھڑے ہوتے تھے، لوگ روتے تھے، لوگ روتے تھے یہی سن کر کے۔ کائنات کی واحد کتاب ہے جو ڈائریکٹ دل سے بات کرتی ہے، دل سے بات کرتی ہے۔ دنیا کی دیگر کتابیں دماغ سے بات کرتی ہیں، یہ دل سے بات کرتی ہے، اس لیے کہ یہ دل کے اوپر اتری ہے، نبی کے دل پر اتری ہے، یہ دل سے بات کرتی ہے۔